نہیں ہے۔ ایک بہن نے کوشچن کیا تھا کہ اگر کسی کی زبان سے کفریہ کلمہ نکل جائے تو تجدید نکاح کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو کلمات کفر کی تعین ضروری ہے۔ ہمارے ہاں اب یہ عجیب مسئلہ ہو گیا ہے، مجھے تو اتنی میلز، اتنے ہمارے ساتھ مسئلے ہیں، کیونکہ لوگ کوشچنز کرتے ہیں کہ لوگ بعض اوقات تو نفسیاتی مریض سے مجھے نظر آتے ہیں، اسی طرح یہ کلمات کفر کی کتابیں وغیرہ پڑھ کر انہوں نے وہ جملے کچھ سیکھ لیے ہیں، اور جب کوئی اب ان کے سامنے جملے بولتا ہے تو فوراً وہ پڑھی ہوئی چیز پر اس کو قیاس کر کے حکم کفر لگانا شروع ہو گئے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بستر میں بیٹھا اور وہاں کوئی سپارہ پڑا تو اس نے تھوڑا سا یوں کر دیا سائیڈ میں، تو وہ فون کر لیتا ہے کہ میں کافر تو نہیں ہو گیا کہ میں نے سپارہ تھوڑا سا سائیڈ میں کیا تھا۔ سائیکو بن گئے، یعنی بعض اوقات ایسے نفسیاتی مریض سے ہو گئے ہیں۔ بعض خواتین نے اس کو بہت زیادہ ذہنی طور پر قبول کر لیا ہے کہ تھوڑا سا شوہر نے کوئی ایسا مسئلہ کیا جو حقیقتاً کفر بھی نہیں ہے، لیکن وہ ناراض ہو کہ بس مجھے ہاتھ نہ لگانا، پہلے معلوم کر کے آؤ کہ یہ کلمہ کفر تو یہ فعل تمہارا کفر تو نہیں ہے۔ بعض گھر چھوڑ کے میکے جا کے بیٹھ گئی ہیں۔ ایسے کئی کیسز میرے پاس آئے، پھر وہ ہم نے سولو کیے۔ شوہر بیچارہ پریشان ہے، سر پکڑ کے بیٹھا ہوا کہ مفتی صاحب چھوٹے بچے چھوڑ گئی ہے اور کہتی تم تو کافر ہو گئے اور میری زبان سے ایسے لفظ نکلے ہیں۔ اب جب سارا کیس سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا، بالکل سڑا ہوا۔ تو اس قسم کے مسائل جب عوام کے اندر عام ہو جائیں گے تو عام کرنا چاہے کتنی بھی اچھی نیت کے ساتھ ہو، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں، اور لوگ اتنے نفسیاتی بعض اوقات مریض بن جاتے ہیں کہ ان کے یعنی ٹینشن میں مبتلا ہوتے ہیں، صاحب اس سے کفر تو نہیں ہو گیا، یہ میں نے کہا یہ کفر تو نہیں ہو گیا، انہوں نے ذہن پہ مسلط کر لیا بہت زیادہ، ان کو اپنے ایمان کے ضائع ہو جانے کا ایسا خوف پیدا ہو گیا ہے جس خوف نے ان کو نارمل زندگی سے باہر کر دیا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ اچھا ہے، خوف ہونا چاہیے، ایمان کے ضائع ہونے کا خوف، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ ہونا چاہیے، لیکن جب وہ خوف مسلط ہو جائے اور مسلط ہو جانے کے بعد ایک مرض کی سی حیثیت اختیار کر لے تو انسان کی نارمل لائف تباہ ہو جاتی ہے۔ پھر نہ وہ بیوی کے حق ادا کرتا ہے صحیح طریقے سے، نہ بچوں پہ توجہ کرتا ہے، نہ دکان پہ بیٹھے ہوئے اس کے ذہن میں کلمہ کفر 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 چلتا رہتا ہے۔ اس کا تھوڑا سا آپ خیال کریں۔ اس لیے آپ کو یہ کلمات کفر نہیں بتائے جاتے یا بتائے گئے ہیں کہ آپ ان کو بنیاد بنا کر دوسروں پہ فتویٰ نویسی کرنا شروع کر دیں، یا اتنے خوف زدہ ہو جائیں کہ آپ کی جو عام نارمل لائف ہے وہ اس پہ بہت زیادہ سائڈ ایفیکٹ مرتب ہوں اور گھر والے بیزار ہو جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اگر کسی کو واقعی یہ یقین ہے کہ کلمہ کفر نکل گیا ہے، بہتر ہے کہ پہلے کسی عالم دین سے اس کی تصدیق کروا لیں، تصدیق ہو جائے اس کے بعد تجدید نکاح کر لیں۔ تجدید نکاح کے لیے باقاعدہ کسی قاضی صاحب کو بلوانا، نعت خواں کو بلوانا اور نکاح خواں کو بلوانا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھ جائیں اور دو گواہ بٹھا لیں، جو دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں، مسلمان اور بالغ ہونا شرط ہے، مسلمان بالغ ہونا۔ حتیٰ کہ اگر اپنی جوان اولاد کو بٹھا لیں اس کے لیے تو یہ بھی گنجائش نکل سکتی ہے کہ ایک بیٹا دو بیٹیاں یا دو بیٹے جوان بالغ بیٹھ جائیں، نکاح ہو جائے گا۔ اب یہ کرنا بس اتنا ہے کہ وہ جیسے بہن پہلے کہہ لیں کہ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ کر لیں، بس اتنا جملہ بول دیں، میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ کر لیں، اور شوہر یہ کہے کہ میں نے تمہیں بحیثیت زوجہ کے قبول کیا، بس ہو گیا نکاح۔ ایک دفعہ ہی کہہ لیں کافی ہے، تین دفعہ کہہ لیں ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، ورنہ ایک دفعہ سے نکاح ہو جاتا ہے، تین دفعہ تو ہم ویسے دہرا لیتے ہیں برکت کے لیے، ورنہ ایک دفعہ کافی ہے۔ اب اس میں نہ قاضی صاحب کی ضرورت ہے نہ جمع غفیر جمع کرنے کی ضرورت ہے، دو آدمی گواہ بٹھائیں، میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھ کے تجدید نکاح آسانی سے کر سکتے ہیں۔